کہ حسن اور حسین یہ جوانان جنت کے سردار اور بے شمار جو ہے رسول اکرم نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے ان کے فضائل کو بیان کیا، ذکر کیا ہے ہر موقع پہ، ہر مرحلے پہ، کبھی سجدے کو طول دے کر، کبھی اس خطبے کو منقطع کر کے رسول اسلام نے تعارف کرایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں حسین ابن علی کا جو مقصد، جو ہدف، جو تحریک ہے، اور اسی ایام میں اور ذکر میں تمام اہل بیت علیہ السلام کے کمالات اور فضائل اور معجزات کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس مجلس میں جو بھی تھوڑا بہت جیسے بھی پڑھ لیں گے تو قیام امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے ذکر کریں گے، ہے نا؟ صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ قیام کا جو مقصد، قیام کا جو ہدف، جو امام حسین علیہ السلام نے جن کی تحریک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہی آزاداری ہے کہ جس کے سلسلے سے خود آیت اللہ بہجت کتنے عارف انسان تھے کہ جب ان سے لوگوں نے سوال کیا آزاداری کے سلسلے سے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نماز سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب لڑائیے گا نہیں، ہے نا؟ نماز سب جو ہے اپنی جگہ پڑھیے، ہے نا؟ نہیں بھی پڑھتے ہیں تو پڑھنا شروع کر دیجیے، آگے سے کچھ نہیں، 2 ہی رکعت پڑھیے، 2 ہی رکعت۔ اب یہ بھی نہ پکڑ لیجیے گا، مطلب نہیں پڑھ رہا ہے 2 رکعت پڑھے، پھر 4، پھر پورا پڑھے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو فرمایا کہ اس سے جو ہے بہتر ہے یا آیت اللہ حائری کی جو حوض علمیہ کن کے مؤسس ہیں، بانی آیت اللہ حائری، کہ جب ان کے زمانے میں شاہ کا دور تھا اور پھر پابندی لگ گئی کہ جس کو بھی جو مجلس وجلس کرنا ہے سب گھر کے اندر، باہر نہیں کر سکتا، اس وقت پابندی لگی تو آیت اللہ حائری نے جو ہے بہت کوشش کیا کہ ایسا نہ ہو۔ تو بعض لوگوں نے سوال کیا کہ آگا دیکھیے یہ جو آزاداری ہے تو یہ مستحب عمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا ضرورت ہے اس قدر جو ہے کوشش کر رہے ہیں؟ اب یہ شاہ کی طرف سے حکم ہے کہ لوگ صرف گھر کے اندر کریں، باہر نہ کریں، آپ اس قدر محنت کر رہے ہیں، مستحب ہے، لہذا جو ہے جانے دیجیے۔ تو آیت اللہ حائری نے کہا کہ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ مستحب میں جو ہے واجبات پناہ لیے ہوئے ہے۔ یہ بہت دقیق بات ہے، پڑھیے صلوات۔ یہ جو ہے واجبات کو بچائے ہوئے ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو فکر دیا، جو فکر کربلا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو چنا، جو اصحاب تھے تو ہر قسم کے تھے، گھوڑے بھی تھے، کالے بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، غیر ہاشمی بھی تھے، عربی بھی تھے، عجمی بھی تھے، بڑے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، مرد بھی تھے، ہے نا؟ عورتیں بھی تھی، ہے نا؟ سب جو لے کر امام حسین جو تحریک آگے بڑھے سب تھے، اس میں موجود تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جیسے صحابی ہمیں ملے اسے صحابی کسی کو نہیں ملے۔ دیکھیں اگر ایک ایسا انسان کہے کہ جس کی نظر محدود ہو، اب اگر جو ہے وہ یہ کہہ دے، مثال دے رہے ہیں، مثال ایسا ہے نہیں لیکن مثال دے رہے ہیں، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھیے فلاں صاحب، مثال گھما دیے، فلاں صاحب جو ہے بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، تو لوگ کہیں گے کتنی مجلس سنی ہے، کتنے لوگ کی بھی جو کہہ دیا کہ بہت اچھی پڑھتے ہیں۔ اگر جو ہے متوجہ ہے نا، بات واضح ہو رہی نا،
باتیں ہو رہی ہے نا. ہاں صلوات پڑھیے محمد والے محمد ہے نا. تو اگر جو ہے مثلاً کوئی شخص ضلع کا ہو, اس کی نظر ہو, اگر وہ کہہ دے کہ فلاں صاحب جو ہے یہ بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں, تو ہوگا کہ چلیے ضلع تک محدود ہیں, لیکن اور بھی دنیا تو ہے, انہیں کیا معلوم, بس اتنے ہی ہے نا جانتے ہیں. اب جو ہے کوئی اس سے اور زیادہ نکل کر اس کی نظر بہت زیادہ ہو اور وہ کہہ دے کہ مثلاً جو ہے ہندوستان میں ہے نا سب سے اچھی مجلس پڑھتے ہیں, یہ ہوگا کہ چلیے ان کی بہت نظر ہے, یہ مجلسیں بہت سنتے ہیں, لہذا چلیے کچھ حساب کچھ اعتبار ہو جائے گا. یعنی ہر ایک کی نظر جو ہے وہ محدود ہوتی ہے, اور محدود نظر کے اعتبار سے اگر کہے تو پھر اسی اعتبار سے مانا جائے گا, اور جس کی نظر لامحدود ہو, کہیں پہنچے لگ رہا ہے امام حسین علیہ السلام جو لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں, امام حسین کی نظر جو ہے آدم کے صحابی پہ بھی ہے, نوح کے اصحاب پہ بھی ہے, موسیٰ کے اصحاب پہ بھی ہے, عیسیٰ کے اصحاب پہ بھی ہے. امام حسین نے کہا جیسے صحابی ہمیں ملے کسی کو نہیں ملے. تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی ایسا صاحب جو چاہنے والے تھے اور لے کر چلے, تو ایسی تحریک تھی کہ جو بے شعور ہو اسے بھی جو ہے نا باشعور بنا دیتا ہے. اگر جو ہے استفادہ کرنا چاہے تو ہے نا, استفادہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے. اب آپ دیکھیں تاریخ میں جو موجود ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر جرأت احساس ختم ہو جائے اور احساس نہ ہو تو پھر کوئی بھی تحریک ہو, کوئی بھی قوم ہو, وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اگر جو ہے احساس نہ پایا جائے کسی قوم میں اور جرأت اظہار نہ ہو تو پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتی. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کو چھیننے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو لالچ, پیسہ دے دیجیے ہے نا, جیب بھر دیجیے چپ ہو جائے. پڑھیے صلوات پڑھیے. جیب بھر جائے, اگر اس کا منہ بھر جائے تو چپ ہو جائے گا. لالچ ہے نا کہ ہمیں مل گیا, ہمارا کام ہو گیا, لالچ ہے. اگر چاہے گا بھی تو چاہے گا کہ اسی کے والے آئے, کھائیں بھی تو اپنے ہی کھائیں, دوسرا نہ کھائے. تو ایک جو ہے لالچ, اور دوسرے کیا ہے ڈر ہے. ڈر ہے نا, ڈر ہے. ایک تو بیوقوف بنانا, بیوقوف بنا دیے. تو ڈر آپ دیکھیں اگر ڈر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. مروان نے کچھ افراد کو بھیجا مصر سے کہ جاؤ حاکم شام کے پاس, لیکن جو اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کرنا کہ توہین ہو, ذلیل ہو جائے, اس طریقے سے یعنی اسے جو ہے تسلیم نہ کرنا خلیفہ وغیرہ. اور ادھر جو ہے آمادہ کر کے بھیجا کہ توہین کرنا, ذلیل کرنا. اور جب یہ پہنچے تو جب اس نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس نے حرکت کیا ہے ہمارے آسل, سمجھ گیا کہ اس نے بھی حکم دیا کہ اتنا ڈراؤ اور دھمکاؤ کہ یہ سمجھ جائے کہ بس اب مرنا ہی ہے, زندگی نہیں ہے, اب زندہ واپس نہیں جانا. تو تاریخ پہ آپ کی نظر ہے نا. تو آپ جو گئے تو کیا کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, ہے نا. رسول اللہ کہہ کے سلام کیا ہے نا, خلیفہ اور بڑھا دیا. پڑھیے صلوات. اور جب پہلے گئے تو وہ بھی رسول اللہ کہہ کے, دوسرے سب جو ہے جتنے گئے سب وہی کہا نا السلام علیکم یا رسول اللہ. یعنی یہاں تک کہ یہ تھا کہ گھٹانا اس طریقے سے کرنا, لیکن جو ہے گھبراہٹ کی وجہ سے سب جو ہے یا رسول اللہ کہنے لگے. لیکن جو ہے مجمع میں کوئی نہیں بولا, خود اس نے بھی نہیں کہا کہ ہم رسول نہیں ہیں, نہ کوئی درباری بولا, نہ کوئی سپاہی بولا, نہ کوئی مہمان جتنے تھے کسی نے بھی نہیں بولا. یعنی کیا ہوا, یہاں جو ہے جرأت اظہار نہیں ہے, کسی نے بھی نہیں بولا, سب خاموش تھے, سب خاموش تھے. اور دیکھیں ہوتا ہے کہ اگر جو ہے احساس نہ ہو, جرأت اظہار نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. اگر یہ کہا جائے کسی مولوی کو, مولانا کو, اگر جو ہے لوگ بہت مانے ہے نا, بہت مانے کہ جو کہیے وہ کریں گے, بہت محبت کریں,
لیکن جو ہے اب اگر وہ مولوی یہ کہے کہ دیکھیے جمعے کو جو ہے کام رہتا ہے اور لوگ جو ہے جمعے کی نماز میں نہیں آ پاتے، لہذا سنڈے کو جمعے کی نماز رکھ دیا جائے، اب بتائیے کیا ہوگا؟ کہے گا اب تک تو مانتے تھے، بس ہو گیا، اب تو مانتے تھے ہے نا، ہو گیا۔ لیکن اب آپ سوچیں کہ کتنا جو ہے نا وہ احساس کمتری میں تھے، یا احساس تھا ہی نہیں، نہ جرأت احساس تھا کہ ادھر جو ہے جمعے کی نماز بہت کو پڑھائی، لیکن وہ تو تھا ہی بدبخت، لیکن دوسرے کتنے بدبخت تھے، پڑھیے صلوات محمد والے محمد، یہ بھی کم نہیں تھے نا کہ پڑھ لیا۔ تو اب اگر جو ہے نا احساس نہیں ہے اور جرأت نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے جرأت پیدا ہوا، احساس پیدا ہوا، تو وہ تحریک کربلا سے، امام حسین علیہ السلام کے تحریک سے آپ دیکھیں کہ 25 سال تک جو مولا کائنات کا وقت گزرا، اور جو ظاہری حکومت جو تھی 4 سال کچھ مہینے جو حکومتیں تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ تھے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہی قیام حسینی کے بعد جو ہے کیا جذبہ پیدا ہوا۔ اچھا سب نے نام سنا ہے نا، انس بن مالک، سب جانتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ رسول اسلام کے خادم ہے، صحابی ہیں، اور ایک جو ہے نام ہے بڑا، یہ بھی ایک مرتبہ جو ہے مولا کائنات گھر سے نکلے اور تمام افراد تھے، رسول مولا کائنات نے سوال کیا کہ رسول کے صحابی کون ہے؟ جناب ایوب انصاری ہے، حذیفہ ہے، سب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کون ہے؟ تو یہ کہے کہ ہم صحابی نہیں ہے، سب صحابی ہے۔ اچھا یہ بھی انس بن مالک، یہ بھی ہے۔ تو اب مولا کائنات نے سوال کیا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم تو غدیر میں تھے، تو رسول اسلام نے جو ہے اعلان کیا روایات کے سلسلے سے، آیات کے سلسلے سے، اس نے کیا کہا بوڑھے ہو گئے، بھول گئے، کہا کہ ہم بھول گئے ہے نا، اور اتنا اہتمام کیا تھا رسول اسلام نے، اتنا اہتمام کیا تھا کہ اور کسی نے اہتمام ہی نہیں کیا، دھوپ میں ہے نا، نیچے بھی گرم اوپر بھی گرم ہے نا، جلتی ہوئی زمین ہے، اور ایسے موقع پہ اتنا اہتمام کیا، لیکن اس نے کیا کہا میں یاد نہیں ہے، بال سفید ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ہم بھول گئے۔ تب جو ہے مولا کائنات نے ایسے موقع پہ بددعا دی، مولا نے کہا کہ ایسا داغ ہو جائے گا کہ تم عمامے سے بھی نہیں چھپا پاؤ گے، اور سفید داغ ہو گیا، برس ہو گیا، یہاں تک کہ چھپاتا تھا۔ تو اب جو ہے شیخ توسی علیہ رحمہ وہ جو ہے لکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے اس کے لیے 2 مرتبہ بدعا، یہ بڑا جو ہے اس کے لیے کیا تھا، یہ نابینا ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ تو اس کے سلسلے میں شیخ توسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے 2 مرتبہ بدعا کی اس کے لیے۔ دوسرا موقع کون تھا؟ دوسرا موقع وہ تھا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا پرندے کا گوشت آیا، طائر کا بھنا ہوا گوشت آیا، رسول اسلام موجود ہے اور انس بن مالک بھی موجود ہے، اور رسول اسلام نے دعا کیا کہ اللہم بحب خلق پروردگار، جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جسے بھی جتنے بھی خلق ہیں، جسے بھی خلق کیا ہے، سب سے زیادہ تو محبت کرتا ہے اور ہم محبت کرتے ہیں، اسے بھیج دے۔ یہ جو ہے رسول اسلام نے ہے نا، معصوم نے دعا کی کہ پروردگار اسے بھیج کہ جسے سب سے زیادہ تو چاہتا ہے، سب سے زیادہ تو محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں، پروردگار اسے بھیج دے۔ رسول اسلام نے دعا کی، اس سے نہیں کہا، اس سے کہتا تو کسی اور کو پکڑ کے لاتا ہے نا، کسی اور جگہ چلا جاتا، کسی کو پکڑ، اپنے والے کو پکڑ کر لاتا، ہوتا ہے کہ نہیں کہ جہاں کھانا ہو تو دوسرے کو نہیں، اپنے والے کھلاؤ۔ پڑھیے صلوات اللہ۔ تو اس سے نہیں کہا، گھبرا نہیں رہے ہیں، تو اس سے نہیں کیا، دعا کی۔ اب جب دعا کی تو ظاہر سی بات ہے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، اور ادھر جو ہے مولا علی آتے تھے، یہ کیا ہوتا تھا دروازہ کھولنے کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی اپنے میں سے ہو، دیکھا علی کو بہانہ کر دیتا، وہ جو ہے ابھی استراحت کر رہے ہیں، ابھی جو ہے آرام کر رہے ہیں،
मौला अली चले गए। इस तरीके से जो है 3 मरतबा हुआ। जब तीसरी मरतबा आए मौला कायनात, तब जो है रसूल इस्लाम ने सवाल किया, अली हमने जो है 3 मरतबा पुकारा, दुआ की। तो मौला कायनात ने कहा कि हम आए थे, लेकिन जो है इसने ये कह दिया कि इस वक्त रसूल इस्लाम इस्तिराहत कर रहे हैं। तो फिर ऐसे मौके पे अब जो है मौला कायनात ने फिर सवाल किया इस बिन मालिक से, ये बताओ कि गदीर का वाकया रवायात आयात याद है? कि रसूल इस्लाम फिर कहा वही, बूढ़े हो गए, हम जो है भूल गए, याद नहीं है ना, हम भूल गए। जब ये कहा तो फिर जो है मौला कायनात ने उसके लिए बददुआ की है कि अब जो है तुम इसे छिपा नहीं सकते, है ना, ऐसा लाभ होगा कि तुम अब छिपा नहीं सकते। तो अब आप देखें कि ये इस वाकये को जो छुपाया, यानी ऐसे मौके पे ऐलान किया, इतना एहतमाम किया कि आज जो है सब हाजी थे ना, हम सब हाजी थे, सब सहाबी थे। लेकिन आप देख लें, अगर जो है अमल में एक वाहिद अमल ऐसा है कि बाकी कहिए तो नाराज हो जाएंगे। अगर ज़कात देता उसे कहिए ज़काती, नाराज हो जाएगा, है ना, नाराज हो जाएगा। अगर नमाज पढ़ता है, अगर उसे कह दीजिए नमाजी, तब भी नाराज हो जाएगा, मजाक उड़ा रहे हैं। रोजा रख रहा है कहिए तब भी नाराज। लेकिन एक ऐसा वाहिद अमल है कि अगर हज किया है हाजी ने कहिए तो नाराज हो जाएगा, है ना, हो जाता है कि नहीं, नाराज हो जाएगा, है ना। अगर शादी कार्ड में न लिखिए तो नाराज हो जाएगा, है ना। बहरहाल अब सोच लीजिए, इस तरीके से सब ध्यान में सोच लीजिए, है ना। तो अगर न लिखिए तो नाराज हो जाएगा। उसी तरीके से रसूल इस्लाम के साथ भी कुछ सहाबी थे कि अगर उन्हें हाजी न कहिए तो नाराज हो जाते थे। यानी जो है रसूल इस्लाम ने, अल्लाह ने बाखबर कर दिया कि देखो उससे अहम चीज ये है, सिर्फ ये न सोचना कि हमने हज कर लिया, खाने काबा की ज़ियारत कर ली, हाजी है नहीं। जब तक विलायत को नहीं मानोगे तुम्हारा हज नहीं शुमार होगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद इससे जो है हज तुम्हारा शुमार नहीं होगा। तब आ जाइए फिर ये जो है ना, इनसे बिन मालिक अभी तक क्या था, इनकार कर रहे थे ना, एहसास नहीं है, जुरत इजहार भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि जुरत इजहार जो है आदमी करता भी है तो अपने से कमजोर से करता है, ताकतवर पे नहीं करता। जुरत जो है कमजोर पे दिखाता है, और अगर ताकतवर में आए हो तो क्या करता है, उसे हुनर बना देता है। हिम्मत नहीं है ना, कमजोर है तो खुद दबाएगा ना। जैसे जितना बस चले हरकत करेगा ना, जितना हो उठा नहीं रहता। लेकिन अगर ताकतवर है तो फिर देखिए आप गलत भी है तो उसे सही कहेगा। अभी टाइम नहीं तो पढ़ते, अभी पढ़ेंगे, अभी तो जिंदा रहेंगे तो अभी आप 10 दिन तो पढ़ेंगे ना, ऐसा है ना। यही तहरीक क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे है ना बात होगी। एक सलवात पढ़िए, अभी और पढ़ेंगे सलवात पढ़िए। तो यही इनसे बिन मालिक है ना, अभी तक जो है कि क्या कह रहे थे, भूल गए, ये नहीं। लेकिन अब आप देखिए, इससे पहले है ना, याद नहीं है, लेकिन क़याम हुसैनी के बाद सुना है आपने ना कि जब सरे हुसैन और इब्ने ज़ियाद जो है खड़ी से बेअदबी कर रहा था सरे हुसैन पे, यही इनसे बिन मालिक ने क्या कहा, इब्ने ज़ियाद खड़ी हटा लो वरना तुम जो है जलील हो जाओगे। ये आप देखिए, ये जुरते इजहार जो पैदा हुआ कि ये तहरीक हुसैनी के बाद पैदा हुआ। तहरीक हुसैनी के बाद या ज़ैद बिन अरकम, आप देखें इनके बारे में भी ये भी साहब है, इनके सिलसिले से अगर आप पहले गौर करें, लेकिन फिर बाद में अगर गौर करें तो क्या है, मालूम हुआ कि इन्होंने भी ये तहरीक हुसैनी के बाद ये किया। लेकिन उससे पहले जितने भी थे वो यही कहते थे ना कि मसलन जो भी किया वो कहते थे ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। लेकिन जो है क़याम हुसैनी के बाद इमाम हुसैन ने ये बता दिया कि देखो इस्लाम जो है वो अलग है, हुकूमत जो है वो अलग है। वर्रा कैसे कैसे अफराद थे, इब्ने ज़ुबैर, इसके लिए सिलसिले से देख ले। ये जो है इमाम हुसैन से कह रहा, मौला आप खाने काबा में रुक जाइए, न जाइए, आपके लिए अमान है, यही रहिए, है ना, यही जो है इबादत कीजिए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, है ना,
عبادات کیجیے اور نہ جائیے، جائیں گے تو آپ جو ہے ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن امام حسین نے بتایا کہ دیکھو ہمارا قیام جو ہے کس لیے ہے، ہمارا قیام جو ہے وہ موت کی طرف ہے، سب کو معلوم تھا، یہ تو نہیں ہے کہ امام حسین نے بتایا نہیں تھا، سب سے بتا دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو شہادت ہوگی، ادھر جو ہے موت ہے۔ لیکن جو امام کے جو چاہنے والے تھے، جب امام نے خود کہا کہ ان سے چلے جاؤ، تو امام حسین سے خود کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے جاؤ ادھر زندگی ادھر موت ہے، تو خود ہی کہہ رہے ہیں صاحب چاہنے والے کہ نہیں ہم ادھر جو ہے موت دیکھ رہے ہیں، ادھر جو ہے زندگی دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے بتا دیا گیا امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے جو سوال کیا، دیکھیں امام حسین نے جناب قاسم سے جو سوال کیا تھا مدینے میں کیا تھا، موت کے سلسلے سے، موت کیسی ہے، جو ہے جناب قاسم نے کہا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت کے سلسلے سے مدینے میں سوال کیا تھا؟ نہیں، مکے میں بھی نہیں، راستے میں بھی نہیں ہے، کربلا پہنچ گئے اور لوگوں کے درمیان سوال کیا، اور صرف جو ہے جناب قاسم سے سوال کیا، سمجھ گئے آپ، جناب قاسم سے سوال کیا، لوگوں کے سامنے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ موت کیسی ہے، تو جناب قاسم نے یہ کہا کہ شہد سے زیادہ شیریں۔ سمجھے آپ، یہ امام حسین پوچھ نہیں رہے تھے، یہ امام حسن پہ جو دھبا لگا ہوا تھا، جنگ جو ہے یہ پسند نہیں ہے، صلح پسند ہے، تو کر کے بتایا۔ اور جناب قاسم جب میدان میں گئے تو یہ نہیں کوئی سوچ لیے کہ جیسے ہی گئے اور دشمنوں نے حملہ کر دیا، پہلے جو ہے ظالموں کو قتل کیا، بتایا، بتا دیا کہ دیکھو باپ ہمارے کیسے تھے، یہ نہ سوچنا کہ جو ہے صلح پسند تھے اور جنگ کیا۔ تو عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تحریک کربلا جو باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جو امام حسین علیہ السلام لے کر چلے، آج بھی جو آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں جو ہے کسی تحریک سے سبق لے رہے ہیں۔ انڈیا کے بھی جو ہے نا، معلوم ہے نا، مہاتما گاندھی نے وہ نے کہا کہ ہم کربلا سے سبق لیتے ہیں، اور دیگر افراد بھی کسی کربلا سے سبق لیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی کربلا سے سبق لے گا تو اس کے اندر جو ہے جرأت اظہار بھی پیدا ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے احساس بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو ہاں عزیزان محترم، یہ ایام عذاب کہ جس کے لیے عاشقان حسین جو ہے وہ سال بھر انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی یہ ایام قریب ہوتا ہے لوگ جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں اور اپنے وطن پہنچ جاتے ہیں۔ جو مجبوری ہے تو وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ہر جو ہے شخص وطن پہنچ جاتا ہے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا تو اسے جو ہے احساس ہوتا ہے، جیسے جیسے یہ دن قریب ہو جاتا ہے کیفیت بدلتی جاتی ہے نا، پہلی محرم کو آؤ، دوسری محرم کو آؤ، روز عاشورہ اور ہو جاتا ہے نا، شب عاشورہ جو ہے کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ حسین ابن علی کا یہی تحریک یہ ذکر ہے کہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بھائی جو دیہات وغیرہ میں دیگر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہندو وغیرہ ہوتے ہیں، تو کون جا کر بولتا ہے ان سے کہ آج جو ہے پہلی محرم، کل جو ہے نا اس دن جو ہے دوسری محرم، اور اس دن جو ہے روز عاشورہ ہے، لیکن جو ہے ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے، یعنی جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور غیر مذہب کے بھی آپ دیکھیں کہ کس عقیدت سے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ آگے ذہن پہ سن لیجیے، بس اس کے بعد مسائل دو چند منٹ۔ ایک شخص تھا، کافر تھا، فلانی شاہ فیضی صاحب جو ہے زندہ سے بعد انتقال ہو گئے، کافر تھا۔ تو ہر جگہ بستی میں علاقے میں ایسا ہوتا ہے، تو وہ تعزیہ رکھتا تھا، شب عاشورہ چوک پہ تعزیہ رکھتا تھا، ہندو تھا، کافر تھا۔
तो बहुत पहले यानी 25-30 साल पहले सर्दी भी थी, बहुत ज्यादा सर्दी। एक तो करीब में जो गुजर उससे पहले बहुत सर्दी थी, कड़ाके की सर्दी थी और बारिश भी हो रही थी। वो गरीब था, चौक जो है घर के बाहर था, वो शब आशूर ताजिया रखता था, तो शदीद बारिश हो रही थी। तो वो जो है आया मौलाना के पास, और आने के बाद उसने सवाल किया, कहा देखिए जाहिर सी बात है हम गरीब हैं, चौक पे ताजिया रखते हैं, बारिश हो रही है, इतनी जो है सर्दी है, लिहाजा हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि प्लास्टिक वगैरह ऊपर बांध दो और ताजिया रख दो, और तुम जो है अपने घर पे आराम करो, सामने घर है आराम करो। तो उसने कहा, देखिए काफिर था, उसने कहा कि मौलाना साहब हम इमाम हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, यानी बाबा हुसैन को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हाँ आजादा यही अय्याम अज़ा है कि जब मुहर्रम का चांद नमोदार हुआ, एक खातून थी, मोमिना थी, नाबीना थी, और उसकी एक लड़की थी, बेटी थी। जब अय्याम अज़ा करीब आता था तो वो बेटी जो है एहतमाम करती थी, फर्श अज़ा बिछाती थी, एहतमाम करती थी, शहनशीन वगैरह तमाम। लेकिन माह मुहर्रम से चंद दिन पहले उसकी बेटी का इंतकाल हो गया। ये नाबीना थी, बूढ़ी थी, ज़ईफ़ थी। अब ये परेशान है कि घर में अज़ादारी का एहतमाम कौन करेगा। उसने अपने हाथों को बुलंद किया, बुलंद करके दुआ करती है, मौला हुसैन हम नाबीना हैं, हम जो है इस साल कैसे एहतमाम करें। गिरिया कर रही थी कि जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, किसी ने दस्तूर दिया, नाबीना औरत ने दरवाजा खोला, पूछा कौन? कहा कि हम जो है एक मुअज़्ज़िमा है, हमने सुना है कि तुम्हारे घर पे 10 दिन मजलिस होती है, असरा होता है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हम जो है तुम्हारे घर पे रुक जाए और जो खिदमत होगा हम खिदमत करेंगे, हम मुसाफिरा हैं। उसने कहा कि आ जाइए, बिस्मिल्लाह। खुश हुई है। अब जाहिर सी बात है कि एहतमाम हुआ, मजलिसें होती थी। उस नाबीना ने जिक्र किया कि इस साल जो मजलिस हुई उसकी कैफियत ही अलग थी। ऐसा मालूम होता था कि दरो दीवार से या हुसैन की सदा आ रही है। काफी कैफियत थी, मजलिसें हो रही थी, यहाँ तक कि रोज़े आशूरा आया, मजलिस हो रही थी, और जो है मजलिस में जाते ये पढ़ रही थी मक्तल, हबीब गए शहीद हुए, ज़ुहैर गए शहीद हुए, कासिम गए शहीद हुए, इस तरीके से एक एक गए शहीद हो गए। जब असर का वक्त आया, उस नाबीना ने कहा, उस मुअज़्ज़िमा ने ये कहा कि थोड़ी देर के लिए हम जाते हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे। कहा थोड़ी देर के लिए, आज में के वक्त वो बीवी चली गई, फिर जो है उसके बाद आ गई, और यहाँ तक कि जब वक्त गुजरा, जब जाने लगी, और बीबी ने मुअज़्ज़िमा ने ये कहा कि अब हमें इजाजत दी, तो जब जाने लगी तो इस ज़ईफ़ा नाबीना ने ये कहा कि एक लम्हे के लिए रुक जाइए। वो मुअज़्ज़िमा रुक गई, और जो है दिरहम और दिनार की थैली एक लेती है, करीब आई और कहा कि बीबी देखिए हम कुछ खिदमत नहीं कर सकते, हम गरीब हैं, चंद दिरहम और दिनार है, इसे कबूल कर लीजिए। जैसे ही दिया, उस मुअज़्ज़िमा ने उस दिरहम को शहनशीन पे रख दिया, करबला की तरफ घूम करके आवाज देती है, ए मेरे लाल हुसैन, तेरे गम में माले दुनिया मिल रहा है। वो तान से सवाल किया, बीबी आप है कौन? हुसैन की माँ, वो फातिमा ज़हरा है। जब इमाम हुसैन मदीने से निकले, माफी लेके आए, हुसैन जा रहा है, आपका जा रहा है, तब से आवाज आई, ए मेरे लाल हुसैन, तुम तन्हा नहीं जा रहे, ए मेरे लाल, तुम पीछे आ परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, करीम को परेशान आलम की परेशानियों को दूर फरमा।
پروردگار جو لا اولادوں سے اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے حوالوں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم السلام السلام علیکم یا خیر الرحمن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا حاکم القرآن، السلام علیکم یا امام السیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.